غزہ میں ایک جمعہ ایسا بھی آیا کہ جب خطبے میں امام بھوک سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ خطبہ نہیں دے پائے. اسے تاریخ کا سب سے چھوٹا خطبہ کہا گیا. اس خطبے کو سنیے پھر بات کرتے ہیں. إنني جائع لا أقوى على الحديث وأنتم جائعون لا تقووا على السماع وأقم الصلاة. سنا آپ نے امام صاحب نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بھوکا ہوں, بولنے کی طاقت نہیں ہے. آپ بہت بھوکے ہیں, آپ میں بھی سننے کی طاقت نہیں ہے. چلیے جماعت کھڑی کیجئے, نماز پڑھتے ہیں. غزہ کے ممبر سے اٹھی وہ آواز محض ایک امام کی بے بسی نہیں تھی, بلکہ پوری انسانیت اور خاص کر سوئی ہوئی امت کے ضمیر پر ایک ایسا تماچا تھا جس کی گونج صدیوں تک تاریخ کے سینے میں دفن رہے گی. یہ جمعہ تاریخ کے صفحات میں سیاہ حرف سے لکھا جائے گا کہ ایک امام ممبر پر کھڑا تو ہوا, لیکن اس کے لبوں نے الفاظ کا ساتھ چھوڑ دیا. بھوک نے جسم کو اتنا پست کر دیا تھا کہ دین کی باتیں کرنے کے لیے حلق میں نمی تک نہیں بچی تھی. میں بھوکا ہوں, تم بھوکے ہو, چلو نماز پڑھتے ہیں. یہ محض 6-7 الفاظ نہیں تھے, بے بسی اور لاچاری کی انتہا تھی. غزہ میں ایک جمعہ ایسا بھی آیا کہ جب خطبے میں امام بھوک سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ خطبہ نہیں دے پائے. اسے تاریخ کا سب سے چھوٹا خطبہ کہا گیا. اس خطبے کو سنیے پھر بات کرتے ہیں. إنني جائع لا أقوى على الحديث وأنتم جائعون لا تقووا على السماع وأقم الصلاة. سنا آپ نے امام صاحب نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بھوکا ہوں, بولنے کی طاقت نہیں ہے. آپ بہت بھوکے ہیں, آپ میں بھی سننے کی طاقت نہیں ہے. چلیے جماعت کھڑی کیجئے, نماز پڑھتے ہیں. غزہ کے ممبر سے اٹھی وہ آواز محض ایک امام کی بے بسی نہیں تھی, بلکہ پوری انسانیت اور خاص کر سوئی ہوئی امت کے ضمیر پر ایک ایسا تماچا تھا جس کی گونج صدیوں تک تاریخ کے سینے میں دفن رہے گی. یہ جمعہ تاریخ کے صفحات میں سیاہ حرف سے لکھا جائے گا کہ ایک امام ممبر پر کھڑا تو ہوا, لیکن اس کے لبوں نے الفاظ کا ساتھ چھوڑ دیا. بھوک نے جسم کو اتنا پست کر دیا تھا کہ دین کی باتیں کرنے کے لیے حلق میں نمی تک نہیں بچی تھی. میں بھوکا ہوں, تم بھوکے ہو, چلو نماز پڑھتے ہیں. یہ محض 6-7 الفاظ نہیں تھے, بے بسی اور لاچاری کی انتہا تھی.